صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، اگر کوئی انسان نرمی سے محروم ہو گیا تو ہر طرح کے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہوا۔ اور یہ سچ ہے کہ نرمی انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے، بہت سارے غلط کاموں سے بچاتی ہے، اور معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے پر ابھارتی ہے اور ترغیب دلاتی ہے۔ یہ محبت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ دار آپس میں لڑنے لگے یا پڑوس آپس میں کسی مسئلے میں بحث کرنے لگے، وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد حضرات تو اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عورتیں برداشت نہیں کرتی، ختم کرنے کے بجائے اسے اور بڑھاوا دیتے ہیں، اس آگ کو اور سلگاتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں، دوستیاں کٹ جاتی ہیں، پڑوس آپس میں دور ہو جاتے ہیں، قریب اور بازو رہنے کے باوجود دلوں سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرتے، خوشی میں غمی میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ بات طے ہے کہ عورتوں میں یہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، برداشت وہ اس معاملے میں کم کرتی ہیں، دوسرے معاملات میں برداشت کا جذبہ مرد کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں عورتیں برداشت نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو تعلیم دی، کہا کہ تم نرمی اختیار کرو۔ یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں میں اگر ایسی کوئی صفت دکھائی دے تو ان کے بار بار تربیت ہو، تعلیم ہو اور نرمی اختیار کرنے پر انہیں ابھاریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک لائق ہے، جس نے ہمارے لیے ایک آسان دین نازل کیا ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے ادیان میں سب سے بہترین، سچا اور آسان دین اسلام ہے۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بار بار یہ تعلیم دی ہے کہ میں آسانی کرنے والا ہوں، میں مشکل کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو اور اپنی امت کو بھی اسی بات کی تعلیم دی کہ لوگوں تم آسانی کرو، مشکل مت بناؤ، خوشخبریاں سناؤ، ڈرانے والی باتیں مت کرو۔ محترم حضرات، اسلام کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ پورا دین اسلام ایک آسان دین ہے، اس کی ہر تعلیم آسانی پر مبنی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس دین کا انتخاب کیا اور کہا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور لوگوں سے رب العالمین نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین فطرت کے مطابق ہے، انسانیت کی کامیابی کا ضامن ہے، اور انسان کے لیے ہر کام میں آسانی دینے والا ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اگر ہم ان مذاہب کو دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے یہاں سختی اتنی زیادہ کہ انسانیت کرا جاتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے اس دین پر باقی رہنے میں، اور بعض ادیان تو ایسے ہیں کہ آسانی کے نام پر ہر برے کام کو جائز قرار دیتے ہیں، ہر غلط کام کو جائز قرار دیتے ہیں جو انسانیت کے خلاف۔ اور اسلام اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس میں بھی انسان کے لیے آسانی ہے،
اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں بھی انسان کے لیے آسانی ہے۔ اسی بات کا حکم اسلام دیتا ہے جو انسان کر سکتا ہے، اور اسی بات سے روکتا ہے جس سے انسان آسانی کے ساتھ رک سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت مختلف پیرایوں میں کیا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تم میں آسانی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تم میں تنگی تکلیف نہیں چاہتا۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج کی، تکلیف کی کوئی چیز نہیں بنایا ہے۔ ہر چیز انسان کے عین موافق ہے اور انسان کی طاقت اور قدرت میں ہے، ہر کام انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کہیں پر فرمایا وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسی بات کا مکلف کرتا ہے جس کی سکت بندے میں ہے، جس کی طاقت بندہ رکھتا ہے، اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے۔ اور کہیں پر رب العالمین نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اپنی بساط، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور اس کی شرح میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسے تم تقوی اختیار کرو۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں کی فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، کہ اگر میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو انجام دو، اس بات کو تم اپناؤ، جو بھی میں حکم دوں اپنی طاقت کے مطابق تم اسے اپناؤ۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ویسا ہی ہوتا ہے کہ جسے انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، جس کی طاقت بندہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا وَيَقُولُ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ وَالسَّمْحَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خالص دین اور آسان دین دے کر بھیجا ہے، خالص دین اور آسان دین دے کر بھیجا ہے۔ یہ دین دین حنیف ہے، یہ دین دین سمیح ہے، کہ اس کے اندر نرمی ہے، آسانی ہے، اس کے ہر عمل میں، اس کی ہر تعلیم میں، عقائد میں نرمی ہے، اخلاق میں نرمی ہے، معاملات میں نرمی ہے۔ انسان جس طرح کی بھی زندگی گزارے گا ہر طرف اسے آسانی کی تعلیم یہ دین دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں یوں فرمایا الدین یسر، کہ دین سارا کا سارا آسان ہے، سارا کا سارا آسان ہے، اس میں ذری بھی مشکل، تکلیف، تنگی کی بات نہیں ہے۔ جو بھی عمل انسان کرنا چاہے ہر عمل اس کے لیے آسان ہے، بلکہ شریعت نے بندوں کو جو کام بتائے ہیں، جو احکام بتائے ہیں، حالات کے لحاظ سے خود شریعت نے اس میں آسانی کر دی۔ جہاں پر عمل کرنے میں تکلیف ہو سکتی ہے شریعت نے اس کے اندر تبدیلی کی اور اس میں آسانی کر دی۔ جیسے کہ شریعت کے اندر یہ تعلیم ہے کہ روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن اگر کوئی سفر میں ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ رمضان میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جیسے ہی بیماری ختم ہو جائے، بعد میں سفر جیسے ہی ختم ہو جائے تو وہ اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سفر میں جاتا ہے کہ سفر ایک مشکل کام ہے تو شریعت نے اتنی آسانی اس میں کی کہ انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، انسان 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور انسان وہاں سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے، صرف فرض نماز کا اہتمام کر لے اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر وضو کی بات آتی ہے وہاں پر موزہ پہن کر مسح کرنے کی تعلیم شریعت میں دی گئی۔ اگر بیمار ہے انسان یا سخت سردی ہے جسے پانی کا استعمال کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، وہاں پر تیمم کی اجازت دی گئی۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو اس قدر مشقت پر کوئی بات نہیں بتائی گئی، بلکہ تیمم کی رخصت دے کر یہ تعلیم دی گئی کہ یہ دین بہت ہی آسان ہے۔ شریعت کی تعلیمات جس قدر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ہر تعلیم یقیناً ہر اعتبار سے ہمیں آسانی کی تعلیم دیتی۔ قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے حرام چیزوں کو کھانے کے مسئلے میں ایک بات بتایا
کہ اگر خنزیر کا گوشت کھانا ہے، حرام ہے، انسان نہیں کھا سکتا، لیکن ایسی حالت میں آ گیا انسان کہ اب اس کے لیے اس کے سوا دوسری چیز کھانے میں نہیں ہے، صرف وہی حرام چیز ہے، پینے میں حرام چیز ہے، اگر وہ کھائے گا تبھی جان بچے گی یا پیے گا تو جان بچے گی، تو ایسے وقت میں حرام چیز کو بھی اپنی جان بچانے کے حد تک کھانے کی اجازت شریعت نے دے دی۔ کہا کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے اتنا کھا لو جتنا کھانے سے تمہاری جان بچ جائے، اس میں زیادتی نہ ہو، تجاوز انسان نہیں کر سکتا۔ تو ان سارے تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ہر ہمیشہ انسان کو آسانی کی تعلیم دیتا ہے، انسان خود عمل کرے آسانی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے آسانی کے ساتھ، جس طرح بھی انسان کی زندگی گزرے نرمی کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ انسان اپنے سارے کام کاج کو آگے بڑھائے۔ آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں جیسے بعض لوگ دین کے آسان ہونے کا نام لے کر بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمازوں کو چھوڑ دیں، سمجھیں کہ دین آسان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، گناہ کر کے سمجھیں کہ دین آسان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخش دے گا۔ تو دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان واجبات کو چھوڑ دے اور منکرات کو اپنائے، محرمات کو اپنائے۔ محرمات کو اپنانا یہ دین کے آسان ہونے کی علامت نہیں ہے، اور واجبات کو چھوڑنا یہ دین کے آسان ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس پر سخت سے سخت گرفت ہو سکتی ہے، رب العالمین عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بلکہ دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ انسان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی آسان ہے، رشتے ناطے جوڑنا بھی آسان ہے، دینی احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ بس چاہیے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے نفس کو اپنے اندر رکھے، اسے کچل دے، تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہے، کوئی چیز مشکل نہیں۔ نہ صبح کی نماز میں بیدار ہونا مشکل ہے، نہ عشاء کی نماز میں دکانوں کو بند کر کے آنا مشکل ہے، نہ اپنے بھوک پر کنٹرول کرتے ہوئے روزہ رکھنا مشکل ہے، نہ اپنے جیب سے پیسے نکال کر غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرنا مشکل ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہر چیز آسان ہی آسان ہے۔ اور اس آسانی کے ذکر میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ چاہیے کہ انسان اس دین کو اپنائے، کبھی غلو کا شکار نہ ہو، چونکہ یہ غلو انسان کو مشقت میں ڈال دیتی ہے۔ غلو کر دینا، نبی کے درجے میں غلو کر دینا، اولیاء کے درجے میں غلو کر دینا، ائمہ کے درجے میں غلو کر دینا، یا ہے کہ کسی نیک انسان کے معاملے میں غلو کر دینا، تو یہ غلو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور دین کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ بدعت کا ایجاد کرنا، یہ بھی کیا ہے، انسان کو مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بار بار بدعت سے منع کیا، روکا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور جو چیز انسان کو دین کے نام پر تکلیف میں ڈال دے وہ کبھی دین کا حصہ ہو نہیں سکتا، اس سے انسان کبھی کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ اور آج دیکھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بدعات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کی طاقت وہاں صرف ہو جاتی ہے، ان کا وقت وہاں صرف ہو جاتا ہے، بدعات میں ان کے روپے پیسے صرف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دین پر عمل کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، دین پر محنت کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، دین پر خرچ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ بدعات میں وہ ساری توانائی ان کی ختم ہو چکی ہے، ساری پونجی ان کی لگ چکی ہے، اب صحیح راستے پر چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، اسلام میں نرم پہلو اختیار کرنے پر ہمیشہ سے تعلیم اور زور دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ہمیں تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اب اللہ رب اللہ تمہارے رب کی رحمت سے اگر آپ نرم زبان اور نرم دل نہ ہوتے تو لوگ تمہارے ارد گرد نہیں آتے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم دونوں فرعون سے گفتگو کرو تو نرمی میں بات کرو، نرم گفتگو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ بات کا اثر ہو اور دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے۔
تو شریعت نے بار بار ہمیں تعلیم دی ہے کہ چاہیے کہ لوگ نرمی اختیار کریں، اپنے کلام میں نرمی اور اپنے رہن سہن میں نرمی، اپنے معاملات میں نرمی، اپنی عبادات میں نرمی، ہر جگہ پر نرمی کی تعلیم شریعت نے دی ہے۔ اور نرمی کے جو درجے ہیں، اگر ہم ان درجوں کو دیکھیں تو ہمیں ہر معاملے میں شریعت نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے کہ یہ دین نرم ہے، یہ دین آسان ہے۔ انسان کی عبادت کے معاملے میں شریعت کی تعلیم یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اگر کوئی اپنے دین کو مشکل بنا لے تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، حاوی ہو جائے گا اور اس کے لیے وزنی ہو جائے گا۔ اور کہا فَصَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّجْلَةِ، کہا کہ لوگو تم میانہ روی اختیار کرو، تم ہر کام میں قریبی کام کرو، نرمی کے کام کرو، خوشخبری سناؤ، اور تم صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، رات کے کسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں بھی تم اوقات کو مقرر کر لو۔ یہ شریعت کبھی تمہیں تعلیم نہیں دیتی کہ تم دن بھر عبادت میں رہو، رات بھر عبادت میں رہو، اپنی زندگی کے بارے میں نہ سوچو، اپنی دنیا کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّجْلَةِ، تین اوقات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کر کے بتایا کہ عبادت میں بھی تم اوقات کو مقرر کر لو رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس طرح تمہاری دنیا بھی برابر چل سکے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ اور اس سے بڑھ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو ہمارے پاس سے حولہ بنت طویت نامی صحابیہ کا گزر ہوا، حولہ بنت طویت۔ جب ان کا گزر ہوا تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول، یہ خاتون بڑی نمازی ہے، بڑی دیندار ہے، بڑی نمازی ہے، یا ایسی نمازی ہے کہ انہا لا تنام باللیل، کہ رات میں نہیں سوتی، رات بھر عبادت کرتی رہتی ہے، رات میں نہیں سوتی۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا من العمل ما تطیقون، کہ لوگو تم عمل میں بھی اتنا ہی حصہ اپناؤ جتنا تم طاقت رکھتے ہو، طاقت سے بڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا ہی تم عمل کرو۔ اور کہا فواللہ لا يسأم اللہ حتی تسأموا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اکتاتا جب تک کہ تم نہ اکتا جاؤ، جب تک کہ تم عمل کر کر کے اکتا نہ جاؤ اللہ نہیں اکتاتا۔ اللہ کو دینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے، اس کا خزانہ بھرا پڑا ہے، بس لوگ ہی کرتے کرتے تھک جائیں گے، اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ عبادت میں جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی ہی تم عبادت کرو، اس میں حد سے زیادہ بڑھ کر ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے دین ہی مشکل ہو جائے۔ تین صحابہ کا مشہور واقعہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ تین صحابہ آئے تھے، آ کر سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے روزمرہ کے کام کیا ہیں؟ جب بتایا گیا کہ آپ دن میں دعوت کا کام کرتے ہیں، رات میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ساری زندگی دن بھر اور رات بھر میں اللہ کے ذکر میں آپ مشغول ہوتے ہیں، تو اس وقت صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ میں ہر ہمیشہ روزے میں رہوں گا، بعض نے کہا کہ میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، عبادت میں رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی نہ کر کے میں عبادت میں رہوں گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی تو آپ نے یہی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے آپ پر دین کو کیوں مشکل بنا رہے ہو؟ دین تو آسان ہے کہ دیکھو میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ یہ تعلیم ہے شریعت کی کہ انسان اپنے عمل کے نام پر، عبادت کے نام پر دین کو مشکل نہ بنا لے، اس لیے کہ یہ دین بہت ہی آسان دین ہے۔ اسی قدر نرمی کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے پر بھی یہ دین ہمیں ابھارتا ہے، ترغیب دلاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا، نرم گفتگو کرنا، نرم پہلو اختیار کرنا، نرم معاملہ ان سے کرنا، یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالی نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر کام میں
جو بھی کام کرے انسان نرمی کے ساتھ کرے۔ مثال کے طور پر صف میں اگر انسان ٹہر رہے ہیں تو چاہیے کہ اپنے بازوؤں کو نرم کر لے، ایسا سختی کے ساتھ نہ ٹہریں کہ بازو والوں کو تکلیف ہو۔ یا ہے کہ انسان گفتگو کر رہا ہے تو اپنے انداز بیان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے اور اپنے تکلم سے دوسروں کے دل آزاری کا کام نہ کرے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کبھی اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اسلام کبھی اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اگر کوئی حق پر رہنے کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے جنت میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں، حق پر رہنے کے باوجود۔ اب سوچو، جو حق پر نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ لڑتا رہے جھگڑتا رہے تو اسلام کیسے اسے پسند کرے گا؟ یہاں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ حق پر رہ کر بھی کوئی لڑائی نہ کرے، خاموش ہو، چھوڑ دے، نرمی اختیار کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے چونکہ وہ خود نرمی کرنے والا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کا گزر ہوا تو یہودیوں میں سے بعض نے سلام کرتے ہوئے فرمایا، السلام علیکہ، السلام جس کے معنی ہیں موت، کہا کہ تم پر موت ہو، تم مر جاؤ، تم پر موت آ جائے۔ یہ سنتے ہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کہا، علیکم ولعنکم اللہ، تم پر موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ تعالیٰ تم پر غصہ ہو جائے۔ یہ کلمات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکل گئے تو آپ نے فرمایا، مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ نرمی کرو، نرمی کرو، خاموش ہو جاؤ۔ مہلاً یا عائشہ، علیکی بالرفق وَإِيَّاكِ وَالْعُنُفَ وَالْفُحْشَ، اے عائشہ تم پر ضروری ہے کہ تم نرمی اختیار کرو، نرمی کو اپناؤ، اور تم پر ضروری ہے کہ تم سختی سے اور برے کلمات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابیہ ہیں، امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، اس کے باوجود انہیں کنٹرول نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے خلاف یہ کلمات نکل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنے کلمات کو سن کر انہوں نے اپنی زبان سے ان کے حق میں بدوائیہ کلمات استعمال کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے خاموش کیا، کہا نرمی اختیار کرو۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر اس طرح کے جب بھی معاملات ہوتے ہیں، رشتہ دار آپس میں لڑنے لگے یا پڑوس آپس میں کسی مسئلے میں بحث کرنے لگے، وہاں پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد حضرات تو اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن عورتیں برداشت نہیں کرتی، ختم کرنے کے بجائے اسے اور بڑھاوا دیتے ہیں، اس آگ کو اور سلگاتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے ناطے کٹ جاتے ہیں، دوستیاں کٹ جاتی ہیں، پڑوس آپس میں دور ہو جاتے ہیں، قریب اور بازو رہنے کے باوجود دلوں سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرتے، خوشی میں غمی میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ بات طے ہے کہ عورتوں میں یہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، برداشت وہ اس معاملے میں کم کرتی ہیں، دوسرے معاملات میں برداشت کا جذبہ مرد کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں عورتیں برداشت نہیں کرتی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو تعلیم دی، کہا کہ تم نرمی اختیار کرو۔ یہ شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں میں اگر ایسی کوئی صفت دکھائی دے تو ان کی بار بار تربیت ہو، تعلیم ہو اور نرمی اختیار کرنے پر انہیں ابھاریں، اس سے ماحول بہتر بنتا ہے، خاندان قبیلے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ محترم حضرات، نرمی کا معاملہ شریعت کے اندر اتنا اہم ہے، صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، اگر کوئی انسان نرمی سے محروم ہو گیا تو ہر طرح کے خیر سے وہ محروم ہو گیا۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہوا، اور یہ سچ ہے کہ نرمی انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے، بہت سارے غلط کاموں سے بچاتی ہے، اور معاملات کو آسانی کے ساتھ حل کرنے پر ابھارتی ہے اور ترغیب دلاتی ہے۔ یہ محبت کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، اخلاق کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جنت میں لے جانے کا ایک بہترین ذریعہ۔ شریعت نے اسی لیے تعلیم دی، اور خاص کر جب گھر کے اندر ایک سے زائد لوگ ہوں، جہاں پر جوائنٹ فیملی ہے،
یا ایک ہی جگہ پر کئی افراد رہتے ہیں تو ایسے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلافات کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ سب لوگ اس نسخے کو اپنائیں۔ یہ سب سے بہترین نسخہ، نرمی کا نسخہ، یہ شریعت کا نسخہ ہے۔ اگر سب کے سب نرم پہلو ہو جائیں، نرم دل ہو جائیں اور نرم زبان ہو جائیں تو دیکھیے کہ محبت کا ماحول بن جائے گا۔ ہر دن گویا کہ ایک تفریح کا ماحول، ایک پکنک کا ماحول بن جائے گا۔ خوشی خوشی لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہوئے، ہر طرح کے معاملات میں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کا لحاظ کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول میں زندگی گزاریں گے۔ یہ نسخہ شریعت کا نسخہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں، خاندان قبیلے کی اصلاح میں بہت ہی کارآمد ہے۔ اسی لیے شریعت نے بار بار ہمیں تعلیم دی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الرفق لا يكون في الامه في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ لوگوں سنو، نرمی جس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ نرمی اسے مزین کر دیتی ہے، اسے خوشنما بناتی ہے، چاہے انسان کی زندگی میں آئے یا معاشرے کی زندگی میں آئے۔ جہاں بھی نرمی آ جائے گی تو ساری چیزیں خوشنما بن جاتی ہیں، مزین ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ نرمی نکل جائے تو گویا کہ ہر چیز بدنما ہو جاتی ہے، عیبدار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نرمی سے زندگی اچھی بنتی ہے۔ جہاں نرمی نہ ہو، ترشی ہو، سختی ہو، اور وہاں پر ہر طرح کی چیزیں عیبدار ہو جائیں گی اور ہر معاملہ وہاں پر خراب ہوتا دکھائی دے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخیر۔ اگر کسی کو نرمی کا ایک حصہ بھی مل گیا تو ہر طرح کا خیر اسے مل گیا۔ نرمی کا ایک حصہ، مکمل نرمی نہیں، نرمی کا ایک حصہ بھی اگر کسی کو مل گیا تو سمجھو کہ مکمل خیر اسے مل گیا، اور اگر کسی سے نرمی کا ایک حصہ بھی دور ہو گیا تو سمجھو کہ وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا۔ اور شریعت نے نرمی کے معاملے میں تعلیم دی ہے کہ جب انسان ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے شوہر کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، یا اور کہیں پر، یا کسی جگہ کا بڑا بن گیا، مسجد کا متولی ہے، جماعت کا امیر ہے، جہاں کہیں بھی جب اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر حد سے زیادہ نرمی اختیار کرے، اس لیے کہ اس کے ماتحتی میں رہنے والے لوگ مختلف ذہن کے، مختلف طبیعتوں کے، مختلف اخلاق کے ہیں۔ کبھی کوئی عزت کرے گا تو دوسرا عزت نکالے گا، کبھی کوئی قدر کرے گا تو دوسرا قدر نہیں کرے گا، کبھی کوئی دے گا تو دوسرا نہیں دے گا۔ تو ایسے وقت میں یہ ذمہ داروں کا حق بنتا ہے کہ سب کے ساتھ ایک معاملہ کریں، کسی کے ساتھ نرمی، کسی کے ساتھ سختی ہرگز نہ کریں۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت نرمی سے کریں، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی تربیت نرمی سے کریں، اس لیے کہ کبھی بھی زندگی میں سختی سے کوئی معاملہ درست نہیں ہوا ہے۔ شریعت کا یہی اصول ہے۔ صلح حدیبیہ کا اتنا بڑا فیصلہ تھا، دشمن نے آ کر سخت شروط رکھے، ایسے سخت شروط کہ اگر ہم ہوتے تو کوئی اسے برداشت نہیں کرتے۔ ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اختیار کی، کہا آپ کی ہر شرط منظور ہے، آپ کی ہر چیز ہمیں منظور ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ معاملہ درپیش ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس ایک صلح کی وجہ سے مکہ فتح ہو گیا، اس ایک صلح کی وجہ سے مدینے میں لوگ آتے گئے، اسلام لاتے گئے، جس کا ذکر رب العالمین نے فرمایا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں جیسے کچھ کہ آج حالات بن رہے ہیں، ہر طرف دنگے ہیں، فسادات ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، گھروں سے نکالا جا رہا ہے، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے کام، مختلف قسم کی چیزیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں۔
اور اس ایسے وقت میں بعض کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں مسلمان خاموش ہیں، مسلمانوں کے ذمہ دار کیوں خاموش ہیں، باہر آنا چاہیے اور ایک آواز ہو کر اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ بات تو عقل کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، عقل تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں یقیناً اس کا نتیجہ آج کے ماحول سے اور خطرناک ثابت ہو سکتا، اس لیے کہ فساد برپا کرنے والے بھی یہی چاہتے ہیں ہم آ رہے ہیں تو ہمارے مد مقابل میں کوئی آئے تاکہ معاملہ اور بڑھے، معاملہ اور خطرناک ثابت ہو جائے اور جو چیز ہم چاہ رہے ہیں وہ چیز ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور شریعت کی تعلیم ہمیں یہ دیتی ہے کہ ایسے وقت میں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، ایمان کو مضبوط کریں اور نرمی کے ساتھ صحیح راستے سے جو چیز ہم کر سکتے ہیں ان سارے کاموں کو کریں، غلط راستے کی طرف نہ جائیں، لڑنے کے اور مد مقابل جانے کے کام ہرگز ہم نہ کریں، ہم صحیح راستے سے نرمی سے جو کام ہم کر سکتے ہیں ان کاموں کو ہم کرتے جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں ضرور بضرور ہمیں اس میں کامیابی ملے گی۔ محترم حضرات، اور اسی بات کی تعلیم شریعت نے ہمیں دی ہے، اگر ہمیں دعوت دینا ہے، اسلام کی طرف بلانا ہے، حق کو ثابت کرنا ہے، وہاں پر بھی شریعت نے ہمیں نرمی اختیار کرنے اور آسانی اختیار کرنے پر ابھار کر یہ طریقہ بتایا ہے کہ شریعت ہر ہمیشہ نرمی سے اپنے کاموں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دانائی کے ساتھ تم لوگوں کو دعوت دو۔ ایک انسان کو، مسلمان کو نماز کی طرف بلانا ہے تو نرمی کے ساتھ، اگر بچوں کو بلانا ہے یا بیوی کی تربیت کرنا ہے یا شوہر کی تربیت کرنا ہے یا بھائی بہنوں کی تربیت کرنا ہے یا اپنے محلے کے افراد کی تربیت کرنا ہے، وہاں پر چاہیے کہ انسان نرمی کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم کو بھی اسلام کی حقانیت بتانا ہو تو وہاں پر چاہیے کہ نرمی کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیں۔ اور اس کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بلایا، توحید کی طرف دعوت دی، تو والد نے کہا کہ ابراہیم ان کاموں سے رک جاؤ، ان باتوں سے رک جاؤ، ورنہ تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور پتھر مار مار کر گاؤں سے نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے والد نے سخت کلمہ استعمال کیا، سخت تکلم استعمال کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے حق میں استغفار کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام مد مقابل میں نہیں آئے، جیسا کلام تھا ویسا کلام استعمال نہیں کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس میں بدرجہ اولا ثابت ہے۔ کتنے ایسے مواقع آئے، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ ان سارے مسئلوں کو حل کیا ہے۔ محترم حضرات، نرمی کی بات آتی ہے تو اس میں ایک اور چیز ضروری ہے کہ ہمارے ماتحت میں اگر لوگ کام کر رہے ہیں، دکان میں کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، یا کہ کسی جگہ پر کسی انسٹیٹیوٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو چاہیے کہ سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، نرم پہلو اختیار کیا جائے، اور اس سے کام اور بڑھتا ہے۔ جب کام کرنے والا مالک سے محبت کرنے پہ آ جائے اور مالک کی عظمت اپنے اندر بٹھا لے تو مالک دیکھے کہ نہ دیکھے، مالک حکم دے کہ نہ دے، وہ اپنا کام کرتا جائے گا، ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور گھاٹے سے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ نرمی کا اثر ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا للمملوک طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق، کہ جو لوگ تمہارے ماتحت میں ہیں، غلام میں ہیں، جو تم کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ اور جو تم پہنتے ہو پہناؤ، معروف طریقے سے، اچھے سے اچھا کھانا دو، اچھے سے اچھا لباس دو، اور اس کے بعد فرمایا ان کی طاقت میں جتنا کام ہے اتنا ہی کام تم انہیں دو۔
اور ترمذی کے اندر ایک اور حدیث میں بتایا گیا اگر تم ان کی طاقت سے بڑھ کر کام دے رہے ہو تو تم خود بھی آگے بڑھ جاؤ کام کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ جب مالک خود ساتھ دینے پہ آ جائے تو اور محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ یہ ماتحت لوگ اور درمیان میں رہ کر کام کرنے والے لوگ بڑی ہی خوش دلی کے ساتھ ہر کام کو انجام دیتے ہیں۔ صحابی آئے اور آ کر سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی میرے غلام سے اگر غلطی ہو جائے تو میں کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیے۔ پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ اگر میرے غلام سے کچھ غلطی ہو جائے، اگر میں اسے معاف کروں تو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ بھی اس سے غلطی ہو تو تم 70 سے زائد مرتبہ بھی معاف کر دو۔ یہ شریعت کی تعلیم، 70 سے زائد مرتبہ، یہ گنتی تحدید کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی وہ غلطی کرے معاف کرو۔ اور اس کا مسئلہ کیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کرو، تربیت دو اور اسے سمجھاؤ، یہ تعلیم ہے۔ اس لیے کہ سختی سے کبھی کوئی چیز درست ہو نہیں سکتی۔ محترم حضرات، شریعت صرف انسانوں کے ساتھ نرمی کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی شریعت نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ وہ حدیث مشہور ہے کتے کو پانی پلانے کا واقعہ، جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو گیا، اس کا بدلہ عطا کیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور اس واقعے کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنا فی البہائم اجرا، بے شک ہمارے لیے چوپایوں میں بھی ثواب ہے۔ اگر ہم چوپایوں کے ساتھ نرمی کریں گے اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ قال فی کل کبد رطبۃ اجر، اور یہاں تک کہ ہر گوشت کے ٹکڑے میں اجر کی بات ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے، جس جاندار کے ساتھ بھی نرمی کی جائے اس کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے دو سلف کے قول کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلف صالحین میں حبیب ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ما احسن الایمان یزینہ العلم، یہ ایمان کتنی اچھی چیز ہے، ایمان کتنی اچھی چیز ہے، لیکن اس ایمان کو علم مزین کرتا ہے، ایمان کو علم مزین کرتا ہے۔ جب ایمان سے متعلق علم ہو تو ایمان بڑھتا جائے گا اور خوشنما ہوتا جائے گا۔ اور کہتے ہیں وما احسن العلم یزینہ العمل، اور علم کتنی اچھی چیز ہے کہ عمل علم کو مزین کرتا ہے۔ جاننے کے بعد، سیکھنے کے بعد انسان جتنا عمل کرتا جائے گا اس قدر وہ ثواب حاصل کرے گا، دیندار ہوتا جائے گا، اللہ کا مقرب ہوتا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں وما احسن العمل یزینہ الرفق، اور عمل کرنا کتنی اچھی چیز ہے لیکن نرمی انسان کے عمل کو مزین کر دیتی، اور یہ بات سچی ہے۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے، نرمی سے عمل درست ہوتا ہے، عمل سے علم مضبوط ہوتا ہے، اور جب علم مضبوط ہو انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب ایمان مضبوط ہو جائے تو انسان کا جنت کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ایک بہترین بات ہمارے لیے، کہتے ہیں من رفق بعبادت اللہ رفق اللہ بہ، جو اللہ کے بندوں پر مہربانی کرے گا، نرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر نرمی کرے گا۔ ومن رحمہم رحمہ، جو بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ومن احسن الیہم احسن الیہ، جو بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ ومن نفعہم نفعہ، جو بندوں کو نفع پہنچائے گا اللہ اسے نفع پہنچائے گا۔ اور کہا ومن سترہم سترہ، اور جو بندوں کے عیوب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ ومن منعہم خیرہ منعہ خیرہ، اگر کوئی بندوں کو نفع پہنچانے سے، خیر پہنچانے سے رک جائے اللہ تعالیٰ بھی اسے خیر نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے نفع نہیں دیتا۔ اور کہتے ہیں ومن اعمل خلقہ بصفۃ اعملہ اللہ
بتلک الصفۃ بعینھا فی الدنیا والآخرہ، کہ بندہ اللہ کے بندوں سے جس طرح سے پیش آئے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آئے گا دنیا اور آخرت میں۔ یہ قول ہمارے لیے کافی ہے، یہ سارے خطبے کے خلاصے کے طور پر، کہ نرمی کرنے سے ہماری زندگی میں نرمی آتی، ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں، ہم رحم کریں گے تو ہم پر رحم کیا جائے گا۔ الغرض یہ دین بہت ہی آسان دین ہے، اس دین کی ہر تعلیم آسانی پر مبنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دین کی حقانیت کو سمجھیں، اس دین پر عمل کرنے میں آگے بڑھیں، اور اس دین کی محبت کو پیدا کر کے ہر حکم کو بجا لائیں اور ہر نہیں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین دین کی آسانیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین دین پر چلنے میں شوق و جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مساجد سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ انہیں مسجد سے دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، رب العالمین ہم سب کے کاروبار میں، کمائی میں، گھر بار میں، آل و اولاد میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔